ایک غزوے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو جانکاری بات ہے کہ سفر کے اندر تھے، لوگوں نے روزہ رکھ لیا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، جب اس مقام پر جا کر پڑاؤ کیا، اب جن لوگوں کا روزہ تھا وہ تو سفر کر کے تھک گئے، حالت غیر ہو گئی، جا کے وہ بس بے سود ہو کے گر گئے۔ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے جلدی جلدی سے خیمے لگائے اور انہوں نے وہاں پر رہنے کا اہتمام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حالت سفر کے اندر روزہ رکھ لیا تھا، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دیتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہو؟ جب اللہ آسانیاں دینا چاہتا ہے تم اپنے آپ کو کیوں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہو؟ تو لہٰذا شریعت کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں، شریعت ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتی۔ تو اس لیے افطاری کے اندر اگر افطاری اور مغرب کی جماعت کے اندر کوئی 10 منٹ کا فرق پڑ جائے تو اس کے اندر نماز مغرب میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں آتی ہے، اس کے اجر و ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے علماء کو مخاطب فرمایا جو امت کو شریعت کے احکام سکھانے والے ہیں، جب ان کو حضور نے مخاطب فرمایا تو فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا۔ لوگوں جو میں شریعت لے کے آیا ہوں اس کے اندر آسانیاں ہیں، اس کے اندر مشکلات نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ ہم نے خود سے اپنے آپ کو مشکلات کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، ورنہ شریعت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا معمول تھا رمضان مبارک کے اندر، وہ کیا تھا صیام رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور رمضان مبارک کے روزوں میں سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری کے اندر جلدی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معمول تھا۔ اور ہم نے اس نیت کے ساتھ اس کو سننا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی رمضان مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرنا ہے، تاکہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا اس مہینے کے اندر قیام رمضان کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ راتوں کو قیام فرماتے تھے، اور اس کے راتوں کے قیام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کی راتوں کو قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو نماز تراویح کی صورت میں ہمیں قیام نظر آتا ہے، در حقیقت اسی حکم کی بنا پر ہے۔ اور یہ بات میں یہاں پر ضمناً عرض کر دوں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو بات چھٹ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ دعا کی ہے، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح عام ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں کتنا قیام فرماتے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر اور غیر رمضان میں، یہ بخاری شریف کے الفاظ پر قابل غور ہے، رمضان مبارک کے اندر اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو قیام فرماتے ہیں ان کی تعداد 11 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، یعنی 8 رکعتیں جو حضور ادا فرماتے اور 3 وتر ہوتے تھے، یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو 8 رکعتیں ہوتی تھی یہ نماز تراویح نہیں ہوتی تھی، یہ بات سمجھ لیں، یہ نماز تہجد ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیام لیل فرماتے تھے یہ نماز تہجد کے وقت میں فرماتے تھے۔ یہ جو ہم نماز عشاء کے متصل پڑھتے ہیں اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 رکعتیں ادا نہیں فرماتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 رکعتیں نماز تہجد کے وقت ادا فرماتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر 3 دن تک اس کی جماعت کا اہتمام فرمایا تھا اور لوگ آنا شروع ہو گئے جماعت کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، روک دیا کہ تم نہ آیا کرو، اس لیے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 11 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ نماز تہجد
دیکھا کہ لوگوں کی مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں 10 لوگ کھڑے ہیں، کہیں 12 لوگ کھڑے ہیں، کہیں 15 لوگ کھڑے ہیں، اور مختلف حفاظ کھڑے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اتنا ہی اچھا ہو کہ میں ان سب کو ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دوں، یعنی پڑھنے والا ایک ہو اور جماعت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور سب لوگ ایک حافظ کے پیچھے پڑھیں، بجائے اس کے کہ الگ الگ پڑھیں۔ چنانچہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، یعنی نماز تراویح کے اندر مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی اور ایک امام ان کے سارے نماز تراویح ادا فرما رہے تھے، تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے اچھا کام شروع کیا ہے یہ کتنا اچھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر تو اس طرح نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا اہتمام کیا تو یہ کتنا اچھا اہتمام ہے کہ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو کے ایک امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز تراویح شروع کروائی تو اس کی 20 رکعتیں شروع کروائی تھی، اس کی 20 رکعتیں شروع کروائی۔ اب جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نماز تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، وہ بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، وہ اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ نے کہا، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ سے جب یہ سوال ہوا کہ حضور رمضان المبارک میں قیام اللیل کی کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ حضور رمضان المبارک کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو تراویح تو رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، رمضان المبارک کے بعد تراویح ہوتی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتوں کا اہتمام فرمایا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی شریف کے بالکل متصل تھا، بالکل ساتھ تھا۔ آج یہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے۔ تو اگر ایسی بھی بات ہوتی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت فاروق کو کہتی کہ حضور تو 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تم نے 20 رکعتوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، یہ تم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہو، تو لہٰذا انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور جب حضرت فاروق کا دور تھا، بڑے بڑے ججز صاحب وہاں پر موجود تھے جو نماز باجماعت تراویح کی ادا فرماتے تھے، کسی نے بھی اس بات کا جو ہے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ نیا کام شروع کر رہے ہیں، بلکہ سب اس جماعت میں شریک ہوتے۔ اور خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس جماعت کو دیکھا، تراویح کی جماعت کو، تو فرمایا کہ یہ کتنا اچھا کام ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ تو ان لوگوں کا جو موقف ہے 8 رکعت تراویح کا، 8 رکعت تراویح کا موقف ہے وہ سینے سے غلط ہے۔ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ اتھینٹک ہے، وہ مضبوط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی نماز تراویح ادا ہی نہیں فرمائی، وہ تو تہجد کی نماز تھی جو حضور ادا فرمایا کرتے تھے، اور یہ نماز تراویح تو شروع کی ہے حضرت فاروق نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ تو لہذا ایک طرف تو وہ فرقہ ہے اہل تشیعوں کا جن کو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایسے چڑ ہے، وہ تو اس لیے نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو فرقہ ہے ایک تراویح والا، ان کے جو اپنے بڑے ہیں حرمین شریفین کے اندر، آپ جا کے دیکھیے، بلکہ آپ کو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ مکہ شریف کے اندر بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، مدینہ شریف کے اندر بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر جو چاروں ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان چاروں ائمہ کے نزدیک تراویح کی رکعت 20 ہے، 8 نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہمیشہ اس پر یہی اجماع رہا ہے، اور جب امت کا کسی موقف پر اجماع ہو جائے تو پھر اگر کوئی 2-4 بندے اپنا نیا موقف لے کر کھڑا ہو جائیں، ان کے موقف کو ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ اجماع امت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا تراویح کی جو سنت رکعات ہیں وہ 20 ہیں، 8 نہیں ہے۔ تو
کی راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام اس لیے بھی کیا تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں، وہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، وہ تو بڑی مشکل سے اٹھ کے سیاری کرتے ہیں، تو عشاء کے وقت وہ سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا وقت جو ہے وہ 20 رکعتوں کا ہر کوئی بآسانی جاگ کے گزار سکتا ہے، تو اس لیے اہتمام ہونا ہے کہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی اچھے حافظ کے پیچھے نماز تراویح کا اہتمام کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو پڑھنی کوئی نہیں، اگر پڑھنی ہے تو وہ حافظ تلاش کرنا ہے جو 20 منٹ کے اندر 20 رکعتیں پڑھا دے، بے شک ثواب ملے گا، نہ ملے تو الگ کی بات ہے، یا کوئی ایسی مسجد ڈھونڈیں گے جہاں پر صرف صورتوں کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی جائے، قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام ہی نہ ہو، تو لہٰذا باقی سارا سال ہماری مصروفیات رہتی ہیں، اس مہینے کے اندر کم از کم اور نہیں تو اس مہینے کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کم از کم آپ پورا قرآن سننے کا اہتمام کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قرآن اور رمضان کا میدان معاشر کے اندر بندے کی شفاعت کریں گے، رمضان کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے تیری فرما برداری کی طرف لگایا اور اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اور قرآن کریم یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو تیرے حضور کھڑا کیا، میں نے اس کو سونے سے رکھا، روک کے رکھا، لہذا ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان کی شفاعت سے وہ بندہ نجات پا جائے گا، تو اس لیے قیام اللیل کو خصوصاً اس مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مقدس میں ختم قرآن کا معمول تھا، ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ایک مرتبہ ختم قرآن فرماتے، اور پھر میں یہ عرض کر دوں یہ ایک مرتبہ ختم قرآن ہماری سہولت کے لیے تھا، امت کی سہولت کے لیے تھا، ورنہ حضور اگر چاہتے تو ایک مہینے کے اندر 1000 ہم قرآن ختم فرما دیتے۔ میرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کرامت تھی، آپ کی کرامت تھی، جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ایک پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب پر آتا، آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے اور دوسرا پاؤں اگلی رکاب تک پہنچنے سے پہلے پورا قرآن ختم فرما دیتے تھے، یہ آپ کی کرامت تھی، کیا تھی؟ کرامت تھی، اور کرامت حقیقت کے اندر نہیں آ سکتی، تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے خود ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، تو اگر حضور چاہتے تو 1000 ختم قرآن فرماتے رمضان المبارک کے اندر، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ میرا ہر کمزور امتی میری اس سنت کی اتباع کے اندر شامل ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ختم قرآن فرماتے، سوائے جب آپ کے جو آخری رمضان تھا آپ کی زندگی مبارکہ کا، اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ ختم قرآن فرمایا ہے، ورنہ ساری زندگی حضور کا یہ معمول رہا کہ ایک مرتبہ ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ پھر چوتھا معمول جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کا اس مہینے کے اندر باقی مہینوں کی طرح نماز تہجد ادا کرنے کا تھا، تو سحر کے وقت تو ہم بیدار ہوتے ہی ہیں، تو کم از کم زیادہ نہیں تو 2 رکعت تہجد کے ضرور ادا کر دیا کریں، ہو سکتا ہے اسی روٹین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ پانچواں معمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا تھا، ویسے تو ہمیشہ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کثرت کے ساتھ صدقہ فرماتے تھے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا حضور کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی کہ تیز ہوائیں بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھٹا معمول تھا اس مہینے کے آخری عشر میں اعتکاف فرمانے کا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، تو لہٰذا جس کو توفیق ہو وہ اس مہینے کے آخری عشرہ کے اندر ضرور اعتکاف کرے، تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس قدر ہو سکے اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے، اس کے روزے رکھے جائیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے اس کو افطار کے وقت، کہ سارے دن کا جب بھوکا پیاسا تھا افطار کے وقت آیا، ایک خوشی ہے اس وقت کی، فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب براہ راست اپنے رب کا دیدار کرے گا، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت،
ایک ساتھ ہی مل جائے، اگلے سال ملے کہ نہ ملے، اس لیے جس قدر ہو سکے اس ماہ مقدس کے اندر عبادات کا اہتمام کیا جائے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا